بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تجزیے، اندازے، پیش گوئیاں، پلانز کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے راجہ ریاض ہوں، دیگر لوگ ہوں، بہت سے لوگ آپ بات کریں گے جو ابھی حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ، گزشتہ حکومت کے لوگ، کہ جناب عمران خان صاحب کو تو مائنس کرنا ہے اور یہ ہمیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ وہ نہیں ہوں گے الیکشنز میں. یہ بات سب جانتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے اب یہ کنٹینیوشن، یہ جو اب نگران سیٹ اپ ہے، اس میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگرچہ کچھ دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ احتساب وغیرہ بھی ہو اور واقعی کچھ دکھاوا ہو، کچھ حقیقت میں بھی ہو. اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے احتساب کیا جائے گا کچھ وزراء کا کہ یہ دکھانا ہے کہ جناب لوگ اب تنگ آ گئے ہیں کہ اتنے کرپٹ لوگ ہم پر بٹھا دیے تھے، تو یہ اس لیے احتساب کیا جائے گا کچھ کہ جناب ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے. تو لہٰذا اس میں مکس چیزیں ہوں گی، یہ بات کی جا رہی ہے. اسد اللہ خان صاحب نے بھی خبر دی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں. جناب تحریک انصاف بالکل کرش کی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نا امیدی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ایک کہانی ہے. مگر اب حقیقت پر آتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایگری نہ کریں اور آپ مجھ سے متفق نہ ہوں، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھ رہا ہوں. دیکھیے 16 مہینے ہو گئے، 16 مہینے اقتدار سے گئے تحریک انصاف کو. اس میں جو کچھ بھی کسی جماعت کے خلاف یا انفرادی طور پر جس طرح کا بھی کیس بن سکتا ہے، کوئی 200 کے قریب عمران خان صاحب پر کیسز بنائے گئے. ایک تسلسل ہے، جلسہ جلوس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکتے. اب تو وکلاء کے گھروں پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں. جو کچھ ہو سکتا تھا، جو کوئی چیز پاسبل ہے، وہ سب کی جا چکی ہے. اب یہی ہے کہ اس کو تھوڑا اور سخت کر دیں گے، مزید بڑھا دیں گے، جو بھی ہوگا. لیکن کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ابھی میں پچھلی مثالیں ہی نہیں دیتا، پنجاب کے الیکشنز کی مثال بھی نہیں دیتا، میں سب سے بڑے جلسے کرنے کی مثال نہیں دیتا، میں سب سے جو سرویز ہوئے ہیں، پولز ہوئے ہیں، ان کی مثال نہیں دیتا. انٹرنیشنلی بھی بتایا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں کون سی، ان میں بھی تحریک انصاف سامنے آتی ہے اور کوئی جماعت پاکستان کی نہیں آتی. میں اس کی بھی مثال نہیں دیتا. میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں. پشاور میں اور ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا میں 2 جگہوں پر الیکشن ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن. وہاں پر آپ رزلٹ دیکھ لیجئے. چوتھے نمبر سے، جہاں پر چوتھے نمبر پر تھی تحریک انصاف، وہاں سے وہ پہلے نمبر پر آ جاتی ہے اور ساری جماعتوں کو مات دے دیتی ہے. آپ سوچئے ذرا. اور ووٹ بینک کہاں سے کہاں بڑھتا ہے. کوئی کیمپین نہیں، کوئی بڑا نام نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ صرف ایک مثال ہی کافی ہے کہ ان سب کے باوجود کیا ہوا ہے. اب دیکھیے علی محمد خان صاحب کو آخر کار میرا خیال ہے کوئی 10 دفعہ گرفتاری کے بعد، یعنی گرفتاری رہائی، اس کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں. آپ انہی کی بات سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں. اور پھر سینئر ترین تجزیہ کار کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو انہوں نے 16 مہینے میں تو ہر طرح کی بربادی کی ہے. ابھی آپ سوچئے کہ ابھی جو بل آنے ہیں بجلی کے، وہ اتنا کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اب غریب آدمی تو یہ ہے کہ بس میٹر اتروا دے، بس متوسط طبقہ بڑی مشکل سے مینج کر سکے گا. تو غریب آدمی تو ختم، وہ تو اب بجلی کے بل نہیں دے سکتا، سیدھی سی بات ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے بل جو ہے 400 گنا تک بڑھ گئے ہیں. 400 گنا تک یہ آ جائیں گے. ابھی آپ کو پانی کا بل جو آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ گیس کا میں نے آپ کو بتا دیا. پیٹرول پھر کہا جا رہا ہے جی اب یہ 16 اگست سے یہ مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جو حکومت یا جو کنٹینیوشن ہوگی، جس طرح بھی ہوگا، کیونکہ نگران سیٹ اپ میں بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ انہی کی کنٹینیوشن سمجھی جائے گی. تو یہ سارا کچھ اگر ووٹ بینک کی بات کی جائے تو کس طرف جائے گا؟ پاپولیرٹی کس کی بڑھے گی؟ عمران خان کی بڑھے گی کہ بھئی وہ صحیح سچا تھا، انہوں نے تو برباد کر دیا. سب سے بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس کا گھر چلنا چاہیے. وہ اب ختم ہو گئی کہانی. اس کا تو گھر نہیں چل پا رہا، روزگار آپ نے ختم کر دیا. تو سوچ ہی نہیں نا. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ موٹر سائیکل پر ایک پتھارا لگا کر، وہ غالباً 2 بھائی لگ رہے تھے مجھے، وہ مچھلی بیچ رہے ہیں، تو آئے ہیں جی اٹھا کر لے گئے. جس طرح انہوں نے ریڑھی بانوں کا ایک پراپر کانسیپٹ لے کر آئے تھے تحریک انصاف کے دور میں عمران خان صاحب. اور ان کی رجسٹریشن تھی، ان کو اس طرح سے قرض تھا، پوری ایک مارکیٹ سے ڈیولپ کر رہے تھے، سب ختم کر دیا انہوں نے. سوچ ہی نہیں ہے نا. تو اب وہ سوچ رہی تھی غریب کی، تو ان کا خیال تھا اچھا جی کوئی کسی اشرافیہ کو خوش کر دیں گے. تو یہ حال ہے کہ گاڑیاں بھی نہیں بک رہی.
تو یہ سارا کچھ نظر آئے گا کہ یہ تو بالکل تباہ کر کے چلے گئے, تو ووٹ بینک تو ان کا فارغ ہو جائے گا. تو جب بھی الیکشن ہوں گے کسی حد تک بھی فری اینڈ فیئر ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ جو ملک کے حالات ہیں وہ بالکل, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی الیکشن اتنا 2 نمبر کیا جائے, اتنا 2 نمبر کیا جائے, اس سے زیادہ کیا 2 نمبر ہوگا. آپ دیکھ لیجئے, نہ کیمپین کی اجازت ہو, میں نے آپ کو پشاور کی مثال دے دی ہے, کچھ بھی نہیں جناب, بندے پکڑ لو, اٹھا لو, کسی کو بھی نہیں کھڑا ہونے دینا, جو بھی کھڑا ہوا اس کو کر دیں گے. یہ سب پلانز ہیں, جتنا بھی آپ کر لیں گے اس کا اتنا خوفناک بیک کلیش ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی آپ ملک کے حالات دیکھ لیجئے, عدم استحکام, معاشی, سیاسی, آئینی, قانونی, ہر طرح سے آپ دیکھ لیجئے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں کب تک یہ سسٹین کر سکیں گے, اور مقبولیت عمران خان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جناب مختصر بات کرتے ہیں, آگے طویل ہو جائے گی ورنہ بات. علی محمد خان صاحب نے کہا ہے جیو کے پروگرام, شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں ان سے سوال ہوا ہے, عمران خان کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے اور 3 سال سزا, 5 سال کے لیے اہل ہو چکے ہیں, یعنی اب الیکشن کا عمران خان حصہ نہیں ہوں گے. لوگوں کی یہ رائے ہے کہ تحریک انصاف بھی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگی, بلہ بھی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, علی محمد خان صاحب جیل بھی کاٹ چکے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں, دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ان کا اس لحاظ سے تھا کہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے ان سے بھی گفتگو وغیرہ کرنی, تو یہ ساری سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, پارلیمنٹی سیاست کو بھی. جا کر آپ دیکھ لیں گے, ان کی ویڈیوز تصاویر موجود ہیں, محلے کی سیاست تک اس کو بھی سمجھتے ہیں. اب جیل بھی بھگت آئے ہیں, وکیل بھی ہیں, تو یہ ہر طرح کے معاملات کو اب سمجھ چکے ہیں. اور ان کا جواب ہے, خان صاحب کو انشاءاللہ عدالت سے انصاف ملے گا, اور یہ جیسے ہی آزاد عدلیہ میں سماعت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے, عدالتوں پر اعتماد ہے, اگر نیچے عدالتوں میں فیصلہ اچھا نہ بھی آیا تو ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے, یہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف بھی ملے گا, ہمیں یقین ہے انصاف ہوگا. اور انہوں نے کہا انہی عدالتوں سے کہیں نہ کہیں بہت عرصے بعد ہی صحیح جس طرح علی محمد خان صاحب کو کچھ تو ریلیف ملا ہے, کیونکہ وکلا بھی دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہمارا مذاق اڑ رہا ہے, تو کتنا آپ جبر کر لیں گے, ظلم کر لیں گے, انتہا تو ہوتی ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین انصاف ہوگا, عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی انشاءاللہ, بلہ اپنی جگہ پر رہے گا, بلہ چلے گا, چھکوں پر چھکے پڑیں گے, انشاءاللہ ووٹ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. شہزاد صاحب اگلی باری انشاءاللہ تحریک انصاف کی سرکار ہی ہے. اچھا, یہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کس انداز سے انہوں نے بڑے تأمل سے یہ ساری بات کی ہے. اور میں بھی عرض کر دوں کہ اگر یہ سارا کچھ اتنا آسان ہوتا تو یہ پہلا کام ہی ہو جاتا کہ جی تحریک انصاف کو بین کر کے ختم کریں, باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے ابھی بھی اس طرف سوچ جائے, لیکن بہرحال آپ دیکھیے علی محمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے گا. جو کی ہے انہوں نے وہ ختم ہوگی انشاءاللہ, بلہ اپنی جگہ پہ رہے گا, بلہ چلے گا, چھکوں پہ چھکے پڑیں گے, انشاءاللہ ووٹ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. شہزاد صاحب اگلی باری انشاءاللہ انصاف سرکاری ہے, اگلی باری انشاءاللہ انصاف سرکاری ہے, ووٹ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتا دیا پشاور میں اس کی مثال دیکھ لی گئی ہے, 4تھے نمبر سے پہلے نمبر پر آنا یہ شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو. اور پھر تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں کسی کی گورنمنٹ دوسری دفعہ آ گیا ہو, کہ کوئی پارٹی گورنمنٹ میں ہو اور اگلی دفعہ بھی لوگ اس کو چوز کر لیں, یہ بھی نہیں ہوا. اور اب تو ان کی مقبولیت کہیں کی کہیں چلی گئی ہے. عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر اتنے مقبول نہیں تھے, یا وہ کہتے ہیں اتنے خطرناک نہیں تھے مقبولیت کے لحاظ سے. آپ دیکھیں پاپولیرٹی جتنے وہ جیل میں جا کر ہیں, تو اب تو یہ جتنی ان کی کوتاہیاں, جو بھی حالات بن رہے ہیں اس میں پاپولیرٹی کے لحاظ سے عمران خان ہی آگے ہوں گے. اور اتنے پاپولر شخص کو, اتنی پاپولر جماعت کو آسان نہیں ہے کنٹرول کرنا. اس طرح سے کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ناکافی ہے, تبھی تو مزید کیا جا رہا ہے, مزید کیا جا رہا ہے. اور اس کے آپ دیکھیے کہ لوگوں کے اندر جذبات کیا آ رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے کرن ناز صاحبہ کے شو میں, یعنی سما ٹی وی پر جا کر, جو کہ علیم خان صاحب کا چینل ہے, اس پر جا کر جہاں شدید ترین تنقید ہوتی ہے عمران خان صاحب پر, وہاں بیٹھ کر کہا محترمہ بشرا بی بی کے خلاف سما پر جس طرح بہتان بازی کی گئی, جس طرح ٹرانسمیشن کی گئی, مجھے اس پر بہت دکھ ہوا. وہاں بیٹھ کر بولنا بہت بڑی بات ہے, صاف ان کے جا کر پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دیا. تہمت لگائی گئی بغیر کسی ثبوت کے, ویسے بھی صحافتی اقدار کے خلاف کے کسی کی ڈائری پر بات کرنا, وہ بھی ثبوت کے بغیر الزام لگائے گئے. آج کہاں گئی وہ ڈائری, کہاں گئے وہ الزامات؟ اور وہ ڈائری مصدقہ ہے ہی نہیں کہ ان کی ہے بھی یا نہیں. اور کل آپ کے پروگرام میں بھی اس پر باتیں کی گئیں. دیکھیے وہاں بیٹھ کر بات کرنا اور تحمل سے کہ آپ کے پروگرام میں بات کی گئی. میں نے ایک محترمہ کو دیکھا جیسے انہوں نے باتیں کی, تو بہتر ہے ہم ان چیزوں سے دور رہیں. کل جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا, خود کو الگ کرنا ہوگا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کرن ناز آپ بھی ہماری بہن ہیں, اور مائیں, بیٹیاں, بہنیں یہ سب سانجھی ہوتی ہیں. تو بہرحال اب یہ انہوں نے وہاں پر جا کر بات کر دی. اچھا, پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے وسیم ادامی کے پروگرام میں کہ ہم نے جتنے بھی احتجاج کیے تحریک انصاف نے, کبھی ایک پودا بھی نہیں توڑا. 9 مئی تحریک انصاف کے خلاف سازش ہے اور کچھ بھی نہیں. اب آخر میں سن لیجئے, یہ آپ سنیے کمال. ہارون رشید صاحب نے کہا ہے اپنے ایک ویلاگ میں
لیڈر اس ملک میں ہے عمران خان، اور کوئی کچھ بھی کر لے عمران خان ہی لیڈر ہے، اور اکثریت کی حمایت بھی اسے ہی حاصل ہے۔ جیل میں رکھیں یا باہر، اٹک رکھیں یا اڈیالہ، کیڑے کاٹیں جیل میں یا گرمی ستائے، خلق خدا خان کے ساتھ ہے اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، بہت ہی خبریں ہیں، روز 3-4 دفعہ پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، اچھا ادھر سے پھیلاؤ ادھر سے پھیلاؤ، وہ جی عمران خان رونے لگ گیا جی، وہ چیخے مار رہا ہے، وہ دھاڑے مار رہا ہے، وہ پیلے کر رہا ہے، وہ گڑ گیا، اور مجھے نکالو، اور مجھے بچا لو، بڑا جی ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب سی کلاس میں رکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی باوثوق ذرائع ہوں گے یا جو مل کر آتا ہے وہ تو کچھ اس طرح کی بات کرے، وہ دیکھ لیجئے۔ حالانکہ ان کو وہاں سے منتقل کرنا جو ہے بائی لا نظر آ رہا ہے، فیصلے میں تھا اڈیالہ جیل نہیں رکھا ہوا، تو ورنہ ان سے کوئی اپیل ہو جاتا، ڈیل ہو جاتی۔ اچھا آگے ہارون رشید صاحب نے کہا یہ سب مخالفین مل بھی جائیں تو اکیلا خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مقبولیت میں، سارے ٹی وی چینل ساتھ ملا کر بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے خان کا۔ کہنے کو تو بات عجیب ہے، مگر سچ یہی ہے کہ عمران خان کی یہی خوش قسمتی ہے کہ ان حالات میں ان کی حکومت نہیں، ورنہ بہت کچھ کرنا سننا پڑ سکتا تھا۔ عمران خان کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اگر اسے گھر سے کھانا بھی نہیں دیا جا رہا، میں نیب کے دفتر جاتا تھا خبروں کے سلسلے میں تو دیکھتا تھا حمزہ اور مریم کے لیے بڑی ٹوکری آتی تھی گھر سے کھانوں کی پھلوں کی۔ یہ دیکھیے وہ خود اپنا بتا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ عمران خان کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، فلاں بھی ہو چکا ہے، نہیں، جو اب ہو رہا ہے وہ کبھی ماضی میں اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کے رزلٹ جو سوچا جا رہا ہے، جو پلان ہیں ان کے مطابق بالکل نہیں آ رہے۔ جتنا وہ دباتے ہیں مقبولیت اتنی پر جا رہی ہے، جتنا دباتے ہیں مقبولیت اتنی پر جا رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھتے جائیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو پڑھا جو عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے، اور پھر وہ شاید کچھ عرصہ دور ہوئے، پھر ان کو غلطی کا احساس ہوا، تو وہ انہوں نے لکھا ٹویٹر پر ہی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، احمد جواد صاحب ہیں، وہ نون لیگ میں بھی چلے گئے تھے۔ خیر انہوں نے کہا کہ میں نے اور دانشور تجزیہ کار سیاستدان عمران خان کے اپنے ساتھی قریبی لوگ بہت سی جگہوں پر ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور نظر بھی یہ آتا تھا، صاف عقل بھی یہ کہہ رہی ہوتی تھی، ذہن بھی اور تجربہ تجزیہ، لیکن وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ عمران خان اس کو غلط ثابت کر دیتا تھا۔ تو اللہ کا اس پر کرم ہے یا کوئی خاص بات ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی یہی ہے کہ وہ غلط ثابت کرتا آیا لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں اس دفعہ بھی یہ تو لگ رہا ہے نا کہ اب بالکل اندھیرا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ختم ہو گئی کہانی عمران خان کی۔ کہتے ہیں اب میں آ کر اتنی دفعہ خود کو غلط ثابت کر چکا ہوں، ہر دفعہ اس کو کہہ کہ یہ غلط عمران خان نے فیصلہ کیا، اس دفعہ میں اب یہ نہیں کہوں گا عمران خان نے غلط کیا یا کیا، کیونکہ اب یہ دفعہ تو کم از کم ایک دفعہ تو میں یہ کہوں کہ جی ہاں میں نے عمران خان کو غلط نہیں کہا، کیونکہ ہر دفعہ اس نے مجھے غلط ثابت کیا۔ تو اس دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی عمران خان صحیح سچا ثابت ہوگا، اور سارے اندازے اور دیگر جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ سب وہ غلط ثابت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔